الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اس سے پہلے میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی شان کے بارے میں میرے آقا کے فرمان جو بخاری اور مسلم میں ہیں اس پہ جو ہے وہ 2 ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں۔ آج اس جو ہے کڑی کی تیسری ویڈیو ہے یہ۔ اس میں یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3654۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دنیا اور جو کچھ اس کے پاس آخرت میں ہے اختیار دیا۔ میرے آقا نے خطبہ دیا اور فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو جو کچھ اس کے بعد دنیا اور آخرت میں اس کا اختیار دیا، تو اس کے بندے نے جو کچھ اس کے پاس آخرت ہے اس کو اختیار کر لیا۔ تو سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ابھی نبی پاک نے اس کا نام بھی نہیں لیا تو یہ رونے لگ گئے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ نبی پاک اس سے مراد خود نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کو اس کا پہلے سے پتہ چل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہوا تھا آپ کو۔ تو آپ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اپنے صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابو بکر کا زیادہ احسان ہے۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ان سے کافی ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ میرے آقا دو جانے تمام صحابہ کے دروازے بند کر دیے، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہنے دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث جو ہے بڑی رقت انگیز حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3677۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام، آپ کی محبت جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ کے جذبات جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں، وہ اس حدیث سے اجاگر ہو رہے ہیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے اور آپ کا جسد انور پڑا ہوا تھا، تو میں بھی، لوگ کھڑے ہوئے تھے، ہجوم کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے، میں بھی آپ کے کھڑا ہوا تھا اس ہجوم میں، تو ایک شخص نے اپنی دونوں کوہنیاں لا کے میرے کندھوں کے اوپر رکھ دی، جیسے ایسے آدمی کہتے ہیں کوہنیاں رکھتا ہے کندھوں کے اوپر، ایسے رکھ دی۔ تو پھر کیا فرمایا، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے تو یہی امید تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ دفن کرائے گا۔ ابھی کوئی دفن ہونے کی بات چلی نہیں، ہوا نہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا علم دیکھیے، آپ کی محسوسات دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں ابھی آپ کا وصال ہی ہوا ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جناب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت علی نے آگے کندھے رکھے، اپنے دونوں جو ہے وہ کوہنیاں کندھوں پہ رکھی، اور آگے فرمایا، مجھے قوی امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھوں ابو بکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے بارہا سنا، میں اور ابو بکر آئے، میں اور ابو بکر گئے، میں اور ابو بکر نے ایسا کیا۔ تو ہر بار نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ابو بکر اور عمر دونوں کو ملایا۔ تو میں یہی سمجھا کہ اللہ رب العزت وصال کے بعد بھی دونوں کو اکٹھا رکھے گا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جب میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ جناب سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے جذبات، آپ کی محبت، آپ کا تعلق جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، وہ اس حدیث سے اجاگر ہوا۔ ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی 3672۔ بڑی صحابہ کا تعلق جو ہے خاص کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حسن ظن
کہ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ یہ عقیدہ تھا، آپ کی وجہ سے کافی بار ہم پر آسانیاں اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں۔ صحابہ جو ہے وہ نظریہ اور عقیدہ جناب سیدنا صدیق اکبر اور آل صدیق کے بارے میں یہ تھا۔ مشہور حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن قاسم وہ اپنے والد سے وہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ ایک سفر میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم جب مقام بیدا یا ذات الجیش، دو نام ہیں جگہ کے، ذات بیدا یا ذات الجیش کے مقام پہ تھے، تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کثیر جماعت تھی، آپ کے غلاموں کی کثیر تعداد تھی۔ تو وہاں جس جگہ پہ یہ ہار ٹوٹ کے گرا، نہ وہاں پانی تھا، نہ ان صحابہ نے پانی ان کے ساتھ لے کے چلے تھے۔ اس جگہ پہ پانی نہیں تھا، نہ ان کے ساتھ پانی تھا، تو پانی کی بہت قلت ہوئی۔ تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور شکایت کی کہ آپ کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو ہے ہم بڑی مشکل میں آ گئے، نہ یہاں پانی ہے نہ ہم ساتھ پانی لے کے چلے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ آپ اس حال میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ کی ران مبارکہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس تھا اور آپ سو رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب جب سیدنا صدیق اکبر میرے پاس ہے، انہوں نے میری کوکھ میں اپنے ہاتھوں سے کچوکا لگایا اور فرمایا کہ تمہاری وجہ سے سارے صحابہ کو رکنا پڑا اور ہم تکلیف میں ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے خیال کی وجہ سے کہ آپ اٹھ نہ جائیں، میں نے حرکت نہ کی، وہیں بیٹھی رہی۔ تو اس کی برکات کی وجہ سے جب صبح جو ہے پانی نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آیت تیمم قرآن مجید میں نازل کی۔ جب آیت تیمم نازل ہوئی اور تیمم کا حکم سب کو دیا گیا، میرے آقا نے سب احکام اللہ رب العزت کی یہ آیت پہنچائی، تو اس وقت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بہت مشہور غلام ہے، انہوں نے فرمایا اے آل ابو بکر، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں، اس سے پہلے بھی تمہارے آل کی برکات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنین سے مشکلات کو دور کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام اور آپ کے آل اطہار کے ساتھ ایک نسبت اور تعلق دیکھیے، اور معترف ہو رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پانی کی مشکل تھی، اللہ رب العزت نے آپ کے خاندان کے برکات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مشکل دور کی، اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں پانی نہ بھی ہو تیمم کا اور اس سے پاکی کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ تو یہ ہے دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تعلق جناب سیدنا صدیق اکبر اور آپ کی آل کے ساتھ اور آپ کے جو ہے اولاد کے ساتھ۔ تو یہ آج کی یہ میری تیسری نشست تھی۔ انشاءاللہ آئندہ والی نشست میں اس کے بعد جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اور آپ کی گوشی گزار کروں گا، تو اس میں چیدہ واقعات آپ کے جو خلافت کے دور میں ہوئے مختصراً انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔